کہ میں تو کوئی امید باقی نہیں تھی ان سے، اور اگر آ گیا کام تو نعمت سمجھے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ یہ کام آ گیا، ورنہ میں نے توقع تو نہیں قائم کی تھی۔ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم مخلوق سے توقعات قائم کر لیتے ہیں، یہ میری عزت کرے گا، یہ میری محبت، مجھ سے محبت کرے گا، یہ میرے وقت پر کام آئے گا، یہ میری پریشانی دور کرے گا۔ ساری توقعات مخلوقات سے قائم کر رکھی ہیں۔ اب جب واسطہ پڑا تو توقع کے مطابق پورا نہ اترا تو دل میں صدمہ، تکلیف، رنج کہ اتنا قریبی دوست ہے، اتنا عزیز ہے اور وقت پر کام نہ آیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ توقع قائم کر لی تھی۔ اگر توقع کوئی قائم کی ہی نہیں کسی سے تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کام میں لگا دے تو نعمت، نہ لگائے تو کوئی پریشانی حد سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ یہی معاملہ دنیا کے سارے تعلقات کا ہے، دنیا کے سارے مال و اسباب کا ہے کہ توقعات ہم قائم کر لیتے ہیں، اور اسی کو کہا ہے طول العمل، یعنی بڑی بڑی امیدیں باندھ لی کہ دنیا میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور یہ راحت اور وہ راحت، یہ توقعات قائم کر لی۔ اب جب جہاں کہیں کوئی کمی آئی تو صدمہ اور پریشانی۔ جب یہ تصور کر لے انسان کے دنیا سجن المؤمن، مومن کا تو قید خانہ ہے، اس واسطے اس کو تکلیف پہنچنی ہی چاہیے، یہاں پر نہ پہنچے تو تعجب ہے، تو اس کے بعد پھر تکلیف انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ انسان کے اپنے سوچ کا اس کی تکلیفوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ پہلے سے اگر آدمی کا ذہن تیار ہو کسی پریشانی کے لیے تو پریشانی کم ہو جاتی ہے، اور اگر ذہن تیار نہ ہو، اچانک ایک پریشانی آ گئی تو پریشانی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ توقعات قائم نہ کرو اس دنیا میں، اور یہ کام ہو جائے تو ساری پریشانیاں انشاءاللہ آسان ہو جائیں۔ اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی وہ ساری توقعات بھی اسی سے قائم کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہیں پر ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، آخرت کی زندگی پر اس کو یقین نہیں ہے یا اس کا دھیان نہیں ہے۔ تو مومن میں اور کافر میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ مومن دنیا آخرت کے فکر میں رہے اور کافر جو ہے وہ دنیا کے فکر میں رہے۔ یہ ہے خلاصہ حدیث کا۔ دوسری حدیث جو دنیا کے بارے میں یہاں ارشاد فرمائی گئی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں مروی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم او متعلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، راندہ درگاہ ہے، اللہ کی طرف سے راندہ درگاہ ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اس اللہ کے ذکر کے تابع کام ہوں ان کے، اور عالم کے جو علم دین کا رکھتا ہو، اور متعلم کے جو علم دین حاصل کرنے والا ہو۔ تو ساری دنیا ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، اور اسی ذکر اللہ کی ایک تتمہ اور اسی کا ایک حصہ علم دین بھی ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے والا یا علم دین کی طلب کرنے والا یہ اس لعنت سے مستثنا ہے۔ اب اگر یہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے تو اے اللہ میاں آپ نے بھیجا کیوں اس ملعون جگہ پہ، اور اس ملعون چیز کے ساتھ ہمارا رشتہ قائم کیوں کیا؟ تو خوب سمجھ لیجیے کہ جہاں کہیں شریعت میں، قرآن میں یا سنت میں دنیا کی مذمت آئی ہے یا برائی آئی ہے
اس کے کو برے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے، اس سے ایک مخصوص مفہوم مراد ہے۔ دنیا کے ایک معنی تو ہے لغوی، یعنی یہ جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات ہے، مرنے سے پہلے جو کچھ سامنے نظر آتا ہے، یہ شہر، یہ عمارتیں، یہ سڑکیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب دنیا ہے۔ یہ لغوی معنی کے لحاظ سے دنیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جہاں دنیا کی مذمت آئی ہے تو اس سے مراد اس دنیا کے وہ اسباب ہیں جو انسان کو آخرت کی طرف متوجہ ہونے سے رکاوٹ بنے۔ وہ دنیا کے جو اسباب انسان کے لیے آخرت کی طرف پیش قدمی سے رکاوٹ بنے، وہ ہے دنیا، جس کو کہا گیا کہ ملعون۔ فرض کرو تجارت کر رہے ہو تو تجارت جو ہے بذات خود کوئی گناہ نہیں، دنیا کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ تجارت تمہاری تم کو اس درجہ منہمک کر رہی ہے کہ اس نے فرائض سے غافل کر دیا، نماز کے وقت نماز نہیں ہو رہی اور حلال حرام کی پرواہ نہیں ہو رہی، جائز ناجائز کا خیال نہیں ہو رہا اور ہر طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے پیسے کما رہے ہو، تو یہ دنیا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ملعون ہے، اور اس کے اندر جو کچھ دیا وہ ملعون ہے۔ تو یہ دنیا لغوی اعتبار سے جو کچھ دنیا ہے وہ ملعون نہیں، بلکہ وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے وہ ہے ملعون، اور وہ ہے برائی کی چیز، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر جتنی چیزیں شامل ہیں وہ چاہے بظاہر دنیا نظر آتی ہو، لیکن جیسے صوفیاء کرام نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کرنے والا ہے، تو وہ سب ذکر کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں۔ اس لیے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہ جو فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، تو اس کے معنی وہ دنیا جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے اور اللہ کے حکم سے غافل کر دے، واجبات فرائض ادا کرنے میں رکاوٹ بنے، حلال و حرام کی پرواہ دل سے نکال دے، ایسی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ملعون۔ تیسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآخر ما يبقى على ما يفنى او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یا تو دنیا سے محبت کر لو اور آخرت کو نقصان پہنچا دو، یا آخرت سے محبت کر لو اور دنیا کو نقصان پہنچا دو، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ فآخر ما یبقى علی ما یفنی، تو باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، خدا جانے کب فنا ہو جائے، ہو سکتا ہے کلی ہو جائے، آج ہی ہو جائے، کیونکہ اگر موت آ گئی تو جس کی آ گئی اس کی دنیا ختم، اس کی دنیا فنا، اب اس کے بعد تو آخرت ہی آنے والی ہے، لہذا یہ فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو، یعنی آخرت کو ترجیح دو۔
کیا مانا کہ دنیا سے محبت نہ کرو, دنیا میں رہو ضرور لیکن اس سے محبت کر کے دل لگا کر مت رہو, بلکہ آخرت کی فکر اپنی جاری رکھو. یہ اس حدیث کا ارشاد. اگلی حدیث ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مستند مروی ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. یعنی اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس روئے زمین پر جتنے جرائم, جتنے گناہ, جتنی حق تلفیاں, جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں, ان سب کے پیچھے اگر دیکھو تو ایک ہی بنیاد ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت. چور چوری اس لیے کرتا ہے دنیا کی محبت, شرابی شراب اس لیے پیتا ہے کہ لذت حاصل کرنا چاہتا ہے, دنیا کی محبت ہے. بدکاری کرنے والا بدکاری اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے. جھوٹ بولنے والا جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے. جتنے گناہ ہیں فرمایا کہ ان سب کی بنیاد ہے دنیا کی محبت. لہذا محبت سے بچو اور گزارے کے لائق جو اس کو یوں سمجھو کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک ضرورت کی چیز ہے, کوئی محبت کرنے اور دل لگانے کی چیز نہیں. اگلی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو. یعنی اصل گھر تو آخرت میں ہے نا, تو جس کا آخرت میں گھر نہ ہو اس کا دنیا گھر ہے. دنیا گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہیں, یعنی جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, وہ اس کو اپنا ہمیشہ مستقر قرار دیتا ہے. وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ, اور اس دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو, سمجھ نہ ہو. کیونکہ اگر سمجھ ہوتی تو آخرت کو ترجیح دیتا اور آخرت کے لیے عمل کرتا. یہ 4 حدیثیں ہم نے پڑھی اور چاروں حدیثوں میں دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس سے دل لگانے سے پرہیز اور بچانے کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے. تو اب ذرا ان چاروں حدیثوں کی روشنی میں اور قرآن و سنت کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں ذرا حقیقت سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے راہ عمل معتدل کیا ہے. بعض لوگ ان حدیثوں کو پڑھ کر یا ان جیسے ارشادات کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں مطلوب یہ ہے کہ آدمی دنیا کو چھوڑ کر کہیں جا بیٹھے اور وہاں نہ اس کو لوگوں سے تعلقات ہو, نہ تجارت ہو, نہ معیشت ہو, نہ ملازمت ہو, نہ بیوی بچے ہوں, اور جا کر گھر میں کہیں جنگل میں بیٹھ جائے, اللہ اللہ کرے, اسی طرح زندگی گزار دے. یاد رکھیے کہ یہ مطلوب ان احادیث کا یہ مطلب نہیں. یہ رہبانیت جو عیسائیوں نے اختیار کی تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر جب تک نہیں بیٹھو گے اور بیوی بچوں سے سہارا کشی اختیار نہیں کرو گے اور معیشت تجارت کو نہیں چھوڑو گے, اس وقت تک اللہ کا ملنا ممکن نہیں. یہ فلسفہ تھا رہبانیت کا, اور اس کا نتیجہ یہ کہ اس رہبانیت کے لیے ایسی خانقاہیں بنائی گئی تھی جنگلوں میں کہ جہاں دنیا والوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور جا کر وہاں پر آدمی بیٹھ جائے. قرآن کریم نے اس کے اوپر مذمت فرمائی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, یہ رہبانیت انہوں نے خود سے ایجاد کر لی, ہم نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا کہ دنیا چھوڑ کر رہے. پھر کیا ہے بھائی, نہ تو دنیا چھوڑتے بنتی ہے اور نہ
اختیار کرتے بنتی ہے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہے اور اسے دل نہ لگاؤ. جب بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگنے بھی نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ بھاگو بھی مت, اسی دنیا میں رہو, اور اگر باہر بھاگو گے تو رہبانیت لازم آ جائے گی, جو فرمایا کہ جائز نہیں. تو بات دراصل یہ ہے جو میں نے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا کہ دنیا یہ جو ہمارے سامنے پھیلی نظر آ رہی ہے, یہ بذات خود یہ ملعون نہیں. ملعون اس وقت بنتی ہے, بری اس وقت بنتی ہے جب یہ آخرت کی طرف پیش قدمی میں رکاوٹ بننے لگے. سارا امتحان ہی یہ ہے. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا اسی امتحان کی خاطر. چلو یہ دنیا ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, بلکہ بیشتر چیزیں حلال ہیں, اکثر چیزیں حلال ہیں, لیکن کچھ چیزیں تمہارے لیے ہم نے ناجائز قرار دے دی ہیں, حرام قرار دے دی ہیں. ان سے بچتے رہو اور ان سے بچ کر اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزارو کہ اس کو اپنے راستے کی ایک منزل سمجھو, منزل مقصود نہ سمجھو. جب تک یہ دنیا راستے کی منزل کے طور پر کام کر رہی ہے, دل نہیں لگائے بیٹھا انسان, تو بہت اچھی ہے اور اس کے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں, کوئی گناہ بھی نہیں. مثال اس میں یوں سمجھ لو کہ آپ سفر کرنے کے لیے روانہ ہوئے, کراچی سے چلے, لاہور جانا ہے, گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی میں فرض کرو فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے تو ایئر کنڈیشن ڈبے میں, بڑا خوبصورت ہے, ٹھنڈا ہے, باہر گرمی ہے اندر ٹھنڈا ہے, اور بڑا خوبصورت ہے, اعلیٰ درجے کا بستر اس میں لگا ہوا ہے, اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی انتظام موجود ہے. تو سفر کرتے ہوئے جا رہے, ہر آدمی سفر اس میں کرے گا, اس سے لذت بھی اٹھائے گا, اس سے راحت بھی اٹھائے گا, لیکن کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو سمجھے بھائی اب تو یہ بڑا مزیدار ڈبہ ہے, اب تو ساری زندگی یہیں گزاریں گے, اب کہیں اترنا نہیں ہے, بس اسی پر اپنا ساری زندگی اسی میں تج دیں گے, اسی بوگی میں جو ایئر کنڈیشن ڈبہ ہمیں میسر آ گیا. کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو اپنی منزل مقصود قرار نہیں دے سکتا. اگر دینے لگے, کوئی احمق ایسا پیدا ہو جائے یہ کیسا میں تو یہی بیٹھوں گا بس, اب نکلوں گا نہیں کہیں, تو وہ اس کو ساری عمر کبھی منزل مقصود حاصل نہیں ہو سکتی, اور ساری دنیا اس کو احمق کہے گی, بیوقوف کہے گی. تو بس مطالبہ یہ ہے کہ اس ساری دنیا کو اپنے لیے یہ سمجھو کہ یہ ایک ایئر کنڈیشن بوگی ہے جو تمہیں مل گئی ہے آخرت کی طرف سفر کرنے کے لیے. لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ یہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ کسی وقت ہم کو اتار دے گی اور ہم کسی اور جگہ ہمیں جانا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں. اگر کھانے کو روٹی نہ ملے کیسے زندہ رہے آدمی, پانی نہ ملے پینے کو کیسے زندہ رہے, روزی نہ ملے کیسے زندہ رہے. یہ زندگی کا دار و مدار ہے اس دنیا کے اوپر. اسی واسطے مانگی گئی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائیے. رزق دنیا ہی تو ہے بظاہر, لیکن یہ اس حد تک ہے کہ یہ راستے کی منزل, اس راستے کی منزل کے حیثیت سے رہو, بہت اچھی بات. میں اور مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی جب گھر بناتا ہے تو اس میں جہاں انسان کی خوابگاہ ہوتی ہے, ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہاں غسل خانہ بھی ہوتا ہے. اب آج کل تو غسل خانہ بڑا عالی شان بننے لگا, اس میں ٹائل لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر اعلیٰ درجے کا سامان ہے. پہلے زمانے میں بیت الخلا جو ہوتا تھا اس میں بدبو آیا کرتی تھی, اب تو خوشبوؤں میں مہکتا ہے. تو اس غسل خانے کے اندر آدمی غسل خانہ بناتا ہے گھر کے اندر, اس واسطے بناتا ہے کہ ضرورت ہے, اس کے بغیر گھر نامکمل ہے اس لیے بناتا ہے. لیکن کوئی شخص یہ سمجھنے لگے کہ سارے گھر کا مقصد اصلی غسل خانہ ہے اور اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزارے,
کیا یہ اتنا خوبصورت غسل خانہ ہے, مہکتا ہوا ہے, خوشبو آ رہی ہے, اور اس میں صاف ستھرا ہے, ٹائل لگے ہوئے ہیں, اسی غسل خانے میں ساری زندگی گزاروں گا. یا اس کے تصور میں مست رہے کہ صاحب غسل خانہ ہوگا تو کیا عالیشان ہوگا, کس طرح اس میں بیٹھوں گا, کیا اس کے اندر لطف آئے گا, اسی تصورات میں ہر وقت محو رہے تو احمق. ارے بھائی وہ غسل خانہ وہ ایک ضرورت کے تحت بنایا گیا تھا, کوئی مقصود اصلی نہیں تھا. یہی معاملہ ساری دنیا میں, یہ ساری دنیا ہے ضرورت کی, اور اس ضرورت کی چیز کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا بھی کوئی دین کے منافی نہیں اور شریعت کا تقاضا نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے, لیکن اس کو اپنا مقصود حیات نہ بناؤ, اس کو اپنا زندگی کا محور نہ بناؤ, اس کو اپنے تصورات کا مرکز نہ بناؤ, بلکہ یہ سمجھو کہ ضرورت کے تحت استعمال ہو رہا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی. انسان کے لیے دنیا ایسے ہے جیسے کشتی کے لیے پانی. تو پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی. اگر کوئی چلانا چاہے پانی کے بغیر نہیں چلا سکتا, پانی ضروری ہے. لیکن کشتی کے لیے پانی اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کشتی کے چاروں طرف ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے, تو فائدہ مند ہے, اس کو دھکا دے گا, کشتی کو چلائے گا. لیکن اگر یہ پانی چاروں طرف سے ہٹ کے کشتی کے اندر آ گیا, کشتی کے اندر آئے گا تو ڈبو دے گا. تو دنیا بھی تمہارے لیے فائدہ مند اسی وقت تک ہے جب تک کہ کشتی کے چاروں طرف, تمہارے دل کی کشتی کے چاروں طرف ہے, فائدہ مند ہے, فائدہ اٹھاؤ اس سے. لیکن جس دن یہ دنیا چاروں طرف سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی کے اندر آ گئی, بس یہ ڈبو ڈالی گئی. فرماتے ہیں مانا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ اندر زیر کشتی پشتیت, آپ در کشتی ہلاک کشتیت. جب تک یہ پانی چاروں طرف ہے تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے, تمہاری کشتی کو دھکا دے رہا ہے, لیکن جب اندر آئے گا تو یہ ہلاک کر ڈالے. تو یہ جو منع فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا سے براتے خود دنیا سے منع نہیں فرما رہے, دنیا کی محبت سے منع فرما رہے. اور محبت بھی سمجھ لو, محبت کا مطلب بھی سمجھ لو. اللہ تعالیٰ جزاک بند فرمائے حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہر چیز کو ایسا واضح فرما دیا. جب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے بھائی محبت تو ہوتی ہے روپے سے, پیسے سے, بیوی سے, بچوں سے, گھر سے, اپنے دکان سے, کاروبار سے, محبت تو ہوتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اگر بالکل ہی محبت ختم ہو جائے سرے سے تو کام کیسے چلے؟ اگر فرض کرو دنیا کی محبت بالکل بھی نہ ہو, ذرہ برابر, تو پھر یہ آدمی کیوں محنت اٹھائے, ملازمت کرے اور تجارت کرے اور زراعت کرے؟ یہ محنت اسی لیے اٹھاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کے دل میں محبت ہے کہ یہ پیسہ ملے گا تو اس سے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا. اگر محبت نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ کچھ ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل سے محبت بالکل لیا ختم ہی ہو جاتی ہے, لیکن وہ شاذ و نادر ہے. جیسے حضرت مولانا حضرت حافظ میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ المشائخ, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جا رہے تھے تو ہاتھ میں وہ تھیلی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر اشرفیاں خزانہ نے کیا کچھ ہوتا تھا. جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو اس کے سامنے الٹ دیتے ہو تو بھائی لے لے اس میں جو کچھ لینا ہے, دام کچھ پتہ نہیں کتنے, کون اس جھنجٹ میں پڑے کہ دام گنے اور پیسے واپس لے. وہ تھیلی الٹ دی, اس سے کہا جوتا لینے گئے تو اس سے تھیلی الٹ دی, کہا کہ بھائی پیسے اس میں سے لے لو جتنا لے لیں. اب اس نے دکاندار نے جتنا براہم سمجھا اس میں سے اٹھا کے لے لیا, باقی اسی میں بھر دیا, کہا لے جاؤ. تو یہاں جوتا لے کے نکلے, دیکھا تھیلی الٹ دی, کوئی جب کچرا تھا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ مول صاحب
یہ اتنی بڑی تھیلی لیے پھر رہے ہیں سونے چاندی کی، تو اس نے اچھے بہتر کا کوئی موقع نہیں. تو وہ جب تھیلی لے کے نکلے تو پیچھے لگ گیا اور قریب جا کے فرمایا نے کہ ذکر فکر میں مست سے مولانا، تو ہاتھ میں وہ تھیلی لیے جا رہے ہیں، یہ پیچھے جا رہا ہے، اس نے کھینچ کے اپنے ہاتھ کھینچ کے چھین کے رکھ لی. وہاں نے پلٹ کے بھی دیکھا کہ کون لے رہا ہے کیا لے رہا ہے، جا لے کے لے جا، تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. اب وہ لے تو گیا اور مانا اپنے ذکر فکر اور مست جا رہے ہیں گھر میں. اب تھیلی لے کے چلا، اللہ والے کی تھیلی تھی، تو اللہ میاں نے اس کے اوپر ایسا کچھ مسلط فرمایا کہ اب جانا چاہتا ہے تو راستہ نہیں ملتا. اس گلی میں سے نکلتا ہے تو گھر راستہ بند، دوسری گلی سے نکلتا ہے راستہ بند. گھنٹے گزر گئے ایسی گلیوں کے اندر گھومتے 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 کہیں راستہ ہی نہیں ملتا کہ اپنے گھر واپس پہنچ سکے. جب گھنٹے گزر گئے کوئی شکل سمجھ نہیں آتی، پوچھ لیا لوگوں سے راستہ، سب کچھ کر لیا لیکن کسی کا راستہ نہیں ملتا. آخر میں خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ والا معلوم ہوتا ہے، اس کی میں نے تھیلی چھین لی تو اس کو اس کا میرے اوپر عذاب آیا ہے. تو پتا چلا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ رہتے ہیں. تو تھیلی لے کے پہنچا، دستک دی، وہ کون ہے؟ اندر سے آواز ہے کون ہے؟ کہ جی وہ آپ کی تھیلی میں نے لے لی تھی تو وہ لوٹانے آیا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، میں نے جب تم نے تھیلی لی تھی میں نے تمہیں بخش دی تھی اسی وقت، اب یہ میری نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ. تو اس نے کہا جی میں مصیبت میں گزرا ہوں، وہ تھیلی لے کر وہاں سے کہیں نکلنا چاہتا ہوں تو کہیں نکلا نہیں جاتا، سارے راستے بند. تو خدا پھر لے لیجیے تھیلی. تو کہنے لگے میرے لیے لینا حلال نہیں، اس واسطے کہ میں نے وہ تھیلی جس وقت تم نے لی تھی تو اسی وقت میں نے دل میں نیت کری تھی تو میں صدقہ کر دی میں نے، تو میں نے اب میرے لیے حلال نہیں. اس نے کہا جی کسی طرح خدا کے لیے لے لیجیے یہ تھیلی، تو ورنہ پھر میرے لیے دعا کیجیے کسی طرح مصیبت سے نجات پاؤں. تو کہیں جا کے پھر دعا کی اس کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو تھیلی بھی دے دی، راستہ بھی مل گیا، چلا گیا. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، لیکن یہ مطلوب نہیں ہر مومن سے کہ وہ ایسا ہو. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے مطالبہ یہ نہیں کرتے کہ بھائی ایسے بن جاؤ جیسے میاں جی نور احمد صاحب سے اور محبت بالکل دل سے نکال دو، یہ مطلوب نہیں. محبت جو دل سے نکالنا مطلوب ہے وہ ایسی محبت جو انسان کو فرائض اور واجبات سے غافل کر دے اور حلال و حرام کی تمیز مٹا دے، وہ مطلوب. اس لیے حضرت حکیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ محبت طبعی محبت جو انسان کو دنیا کے کسی چیز سے ہوتی ہے وہ کوئی حرام نہیں اور نہ کوئی محظور ہے شرعاً. اور اس کی دلیل میں بیان فرمایا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسا وقت بھی گزرا کہ فقر و فاقے تک نوبت آئی صحابہ کرام کو. کھانے کے لیے 3-3 4 وقت تک کچھ نہیں، بھوک کی شدت کا عالم ہے اور کھانے کو نہیں مل رہا. ایسا وقت بھی گزرا. اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے خزانے لا کر ڈھیر کیے مسجد نبوی میں. تو جب مسجد نبوی میں لا کر قیصر و کسریٰ کے خزانے ڈھیر کیے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد میں کہ حضرت فاروق اعظم اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا سونے کا ڈھیر لگا. حضرت فاروق اعظم پیچھے چھپ گئے، نظر نہیں آ رہے. اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ یا اللہ اس مال و دولت یا روپے پیسے کی محبت تو آپ نے ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے، خود قرآن میں کہا ہے آپ نے
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومات والأنعام والحرث. کیا فرمایا کہ ہم نے محبت ڈال دی ہے انسانوں کے دل میں، جس کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت اور مال و دولت کی محبت ڈال دی. تو اللہ جب آپ نے دل میں یہ ڈال دی ہے محبت، تو ہم یہ تو آپ سے کہتے نہیں کہ یہ محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے بالکل، کیونکہ بالکل نکالنا ممکن نہیں. جب انسان کی جبلت میں داخل ہے تو بالکل نکل نہیں سکتی. لیکن اللہ ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس محبت کو دین کی محبت پر غالب نہ آنے دیجیے. محبت تو ہے لیکن دین کی محبت پر، اے اللہ آپ کی محبت پر، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس کو غالب نہ آنے دیجیے. یہ محبت تو بات واضح کر دی کہ دنیا چھوڑنا بھی مطلوب نہیں، دنیا کی محبت جائز حدود میں وہ بھی چھوڑنا مطلوب نہیں. جتنا اللہ میں نے رکھی ہے محبت وہ ہے ہوگی. ایک صاحب نے میرے پاس خط میں لکھا کہ صاحب میرے پیسے گم ہو گئے، اس کا مجھے بڑا صدمہ ہوا. تو لگتا ہے اس صدمے سے کہ شاید میں حب مال میں مبتلا ہوں. اس واسطے کیا حکم ہے؟ اگر حب مال ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی مال کسی کا گم جائے، چوری ہو جائے، نقصان پہنچ جائے، اس سے اگر صدمہ ہوتا ہے دل میں تو یہ صدمہ کوئی ناجائز نہیں، نہ حب مال ممنوع حب مال میں داخل ہے. کوئی صدمہ یہ حب مال کے ممانعات میں داخل ہے. اگر کتنا ہی صدمہ ہو، کتنا ہی رنج ہو، کوئی منع نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس واسطے کہ ہے محبت، اور وہ محبت طبیعی ہے. ہاں گناہ کب ہوگا؟ گناہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کا صدمہ ہونے کے نتیجے میں انسان نماز چھوڑ دے. اس صدمے کے نتیجے میں اتنا صدمہ کہ اپنے اوپر غالب کیا کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگا، نہیں رہ گیا تھا اس بلا کے لیے، اللہ تو نے میرے اوپر کیوں ڈال دی یہ مصیبت؟ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے، اور یا اس کے بدلے میں اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنے لگے. تو یہ ہوا پھر محبت ناجائز، حرام. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ہوتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، دیا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، انہوں نے یہ دیا تھا اور انہوں نے ہی واپس لے لیا. باقی صدمہ ہے، طبیعی ہے، لیکن وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے شکوے پر منتج ہوتا ہے، نہ فرائض و واجبات میں کوتاہی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کسی ناجائز طریقے سے اس کو واپس لینے کی فکر کرتا ہے. تو یہ صدمہ بذات خود کوئی منع نہیں. تو یاد رکھیے حب مال کب منع ہے؟ جب انسان کو فرائض و واجبات سے غافل کر دے یا کسی ناجائز کام پر آمادہ کر دے. البتہ اور یہ البتہ بھی بڑا اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب آدمی کے دل میں محبت بڑھتی ہے تو چاہے وہ آدمی کو ناجائز کام پر فی الوقت آمادہ نہیں کر رہی، لیکن جب صبح شام اسی کا ورد ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، تو بعض اوقات یہ محبت بڑھ کر ناجائز حدود پر میں آ جاتی ہے اور پھر انسان کو ناجائز کاموں میں مبتلا بھی کر دیتی ہے. اس واسطے اس کو معتدل رکھنے کی بھی ضرورت ہے. یعنی محبت طبیعی ہے لیکن ہر وقت دل و دماغ پر اسی کی دھن، اسی کی فکر، اسی کا خیال مسلط، اور صبح شام آدمی اسی محور کے گرد گھوم رہا ہے. کوئی اور موضوع نہیں سوچنے کا، کوئی اور دوڑ دھوپ کی
کا راستہ نہیں، بس اسی میں لگا ہوا ہے دن رات. یہ انہماک جو ہے یہ بھی انسان کو بالآخر اگرچہ اس وقت کسی گناہ پہ مجبور نہ کر رہا ہو لیکن کسی آئندہ وقت کسی وقت میں ان کو مبتلا کر دے گا. اس راستے یہ انہماک بھی پسندیدہ نہیں اور اس سے بچانے کی فکر نہیں. حضور اقدس نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا کہ ایک صحابی تھے، ان کی ایک ایسی کوئی جھونپڑی تھی، جھونپڑی، کوئی بڑا مکان بھی نہیں تھا، جھونپڑی تھی، تو چھپر پر پڑا ہوا تھا. اس میں کہیں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جھونپڑی کو کی مرمت کر رہے تھے. اس ٹوٹ پھوٹ کو درست کرنے کے لیے جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے. آپ مجھے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی یہ جھونپڑی ہے ہماری، اس میں کچھ نقص واقع ہو گیا تھا تو اس کی مرمت کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک. ٹھیک ہے مرمت کر رہے ہو، مطلب کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یاد رکھو جو اصل معاملہ ہے وہ بڑا جلدی آنے والا ہے. اصل معاملہ یعنی آخرت، آخرت بہت جلدی آنے والی ہے. مطلب یہ ہے ذہن متوجہ کر دیا، کوئی منع بھی نہیں کیا کہ بھائی مرمت کرنا کوئی گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں توجہ دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز میں لگ کر اور منہمک ہو کر تم آخرت کو بھول جاؤ. لہذا ہر قدم پر آخرت کو یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کہ نماز پیدا ہو جائے. تو قدم قدم پر انسان اپنے آپ کو یہ انسان یاد دلاتا رہے کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ جانے والی ہے اور آخرت کی نعمت آنے والی ہے. اس کو یاد رکھے گا تو یہ انشاءاللہ انہماک نہیں پیدا ہوگا جو بالآخر انسان کو مبتلا کر دیتا ہے ناجائز کام میں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھے، کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ کھانے کو تھا نہیں. باہر نکلے تو ایک صحابی اور مل گئے اور وہ بھی کچھ اسی تلاش میں نکلے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو آخر میں طے ہوا کہ ایک دوست تھے صحابی، وہیں ان کا ایک نخلستان تھا، باغ تھا، سوچا کہ وہاں چلے گئے.